لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بناتا لعنتی دینے کو راستی۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ شالوم مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں عبرانی زبان میں بائبل کی پہلی کتاب کے نام میں سے، مسیح یسوع کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح کی مدد سے۔ ویڈیو کے مادھیم سے خدا کے روح کے ساتھ بنے رہیں۔ جانیں عبرانی میں بیراشت یعنی عبرانی میں اتپت کو، پیدائش کو، جینیسس کو بیراشت کہتے ہیں، اور بیراشت کا مطلب یعنی اتپتی، یعنی انگلش میں جینیسس، پنجابی میں اتپت اور ہندی میں اتپتی اور اردو میں پیدائش، عبرانی میں بیراشت۔ اور بیراشت کا پہلا لفظ ہے بیت۔ بیت کی پکٹوگرافی ہے یعنی ٹینٹ یعنی تمبو، اور بیت کی پکٹوگرافی ہے ہاؤس یعنی گھر، تمبو کی طرح، تمبو جیسا گھر یعنی ٹینٹ۔ تو کلام میں لکھا ہے وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے، یعنی پردہ یعنی جو تمبو لگانے میں اوپر کی چھت کا پردہ، اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، یعنی تمبو کی چھت یعنی آسمان۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، نور یعنی روشنی، پوشاک یعنی کپڑا، اور آسمان کو سایہ بان کی طرح تانتا ہے، یعنی آسمان کو تمبو کی طرح تانتا ہے۔ تو جب بیت جو بیراشت کا جو پہلا بیت ہے، پہلا لفظ ہے یعنی تمبو یعنی آسمان، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے رش، اور رش کی پکٹوگرافی ہے، تصویر ہے آدمی کا سر، ٹھیک ہے، اس کی پہچان ہے آدمی کے سر۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے، یعنی آدمی کا جو سر ہے وہ مسیح ہے، کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد، اور مسیح کا سر خدا ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، یعنی دوسرا شبد ہے رش۔ اور تیسرا لفظ ہے الف، ٹھیک ہے، یعنی الف کا مطلب پہلا، اور عبرانی کا پہلا شبد ہے الف، جس کی پکٹوگرافی ہے جنگلی سانڈ کا سر، اور جنگلی سانڈ جو ہے طاقت کا پرتیک ہے، اور جو الف کا نشان ہے، یعنی خدا سرو شکتیمان پتا۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اور ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ اور چوتھا ہے شن، شن ہے زندگی کا پرتیک یعنی سورس آف لائف، ٹھیک ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی اور روٹی کی، یعنی جس طرح انسانی زندگی زندہ رہنے کے لیے پانی اور روٹی پر ڈیپینڈ ہے، تو شن لفظ ہے سورس آف لائف یعنی زندگی کا پرتیک۔ یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یعنی شن۔ اتنی سی بات شن کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہبرو میں ہے، عبرانی میں، نیا عہد نامہ گریک میں ہے۔ تو یہ ہماری زبانوں میں ان لفظوں کا ترجمہ جو ہمارے پاس بائبلیں ہیں ان کا یہ ہے۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا
جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا، یعنی سورس آف لائف، یعنی شن، روٹی اور پانی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں یا کیا پئیں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے لیے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تو شن یعنی سورس آف لائف۔ اور 5ویں نمبر پر ہے لفظ ہے یڈ۔ یڈ کا نومیریکل ویلیو ہے 10۔ یڈ کی پکٹوگرافی ہے کھلا ہوا ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ دکھ رہے ہیں اور ان کی 10 انگلیاں، تو یعنی یڈ۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی، اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا کہ بچا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یڈ یعنی خدا کا ہاتھ جس نے ہمیں بنایا، اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے۔ خدا کا دائنا ہاتھ بھی تمثیل ہے، یعنی خدا کا دائنا ہاتھ یعنی یشوع مسیح، کیونکہ یشوع مسیح ہی تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کے جلال میں روح القدس کے وسیلے کیبریا کے تخت پر دائنی طرف جا بیٹھا، یعنی خدا کا دائنا ہاتھ یعنی یشوع مسیح۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کی تابع کی گئی ہیں۔ اور چھٹا ہے یعنی آخری ہے طوف، اور طوف سائن ہے کراس کا یعنی صلیب کا نشان ہے۔ تو بیرشت یعنی آسمان کے نیچے وہ آدمیوں کا سر ہوگا، اسی کا سر خدا ہوگا، اور وہی زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہوگا، وہی خدا کا دائنا ہاتھ ہوگا جس کا نشان صلیب ہوگا۔ یہ اتپت جو پہلی کتاب کا نام ہے، یہ مکاشفہ اس میں ہے، مگر جب ہم عبرانی میں دیکھیں گے، عبرانی میں بیرشت کا ترجمہ نکالیں گے تو یہ ترجمہ نکلتا ہے کہ آسمان کے نیچے آدمیوں کا سر ہوگا، اور آدمیوں کا سر ہے مسیح یشوع، اور یسوع مسیح کا سر ہے خدا۔ وہی زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہوگا، وہی خدا کا دائنا ہاتھ ہوگا، وہی خدا کا دائنا ہاتھ ہوگا جس کا نشان صلیب ہے، جس کا نشان صلیب ہے، یعنی مسیح یشوع، جس کا بھید خدا نے کتنے وقت تک بیرشت یعنی اتپتی نام میں پہلے ہی نبوت کے طور پر بتا رکھا تھا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ یعنی جب آسمان آیا تو بیت، آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، جس کا نشان ہے صلیب۔ جو خدا کے گھر کا مختار ہوگا، جو آدمیوں کا سر ہوگا، جس کا سر خدا ہوگا، جس کا نشان ہے صلیب، جو آدمیوں کی زندگی کی روٹی اور پانی ہوگا، جس کا نشان صلیب ہوگا۔ تو جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یعنی مسیح یشوع، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کیبریا کی تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، جو آسمانوں پر کیبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اور اس
حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان نے، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان نے۔ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آپ سوچو کہ آپ خداوند کی طرف سے ہو کہ یہاں کسی انسانی تعلیم نے آپ کو کھڑا کیا ہے؟ خداوند نے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر، عالم یعنی پورا زمین و آسمان، عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، یعنی مسیح یشوع براشت۔ اور براشت کا مطلب ہے آسمان کے نیچے جو آدمی کا سر ہے، یعنی یشوع مسیح جس کا سر خدا ہے، اور جو زندگی کے لیے روٹی اور پانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو روٹی اور پانی ہے جس کا نشان صلیب، اور جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ مسیح ہے۔